السلام علیکم، میں ہوں عبد السبحان اور آپ دیکھ رہے ہیں العاطف آفیشیل یوٹیوب چینل۔ میں سمجھاتا کیوں ہوں؟ سمجھاتا اس وجہ سے ہوں کہ اگر میری وجہ سے کوئی بھی شخص سمجھ جاتا ہے تو ایک میرے نزدیک ایک شمع روشن ہو جاتی ہے، ایک دیا جو ہوتا ہے شمع روشن ہو جاتی ہے، ایک روشنی روشن ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ سمجھ جاتا ہے نظریات کو اور وہ کسی اور کو سمجھاتا ہے، ایک اور شمع روشن ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں صرف 5 بندوں کو بھی سمجھا لیتے ہیں تو وہ روزے بے روزے محشر آپ کی سفارش بن جائیں گے، ثواب کی آپ کے ریفرل جیسے کہتے ہیں ریفرل لنکنگ وہ ہو جائیں گے، وہ جو بھی نیکی کریں گے آپ کے کھاتے میں آتی جائے گی۔ تو برائی صرف اگر وہ کرتے ہیں تو اگر توبہ کر لیں گے تو وہ ان تک ہی ہے، لیکن نیکی جو وہ کریں گے، جو آپ نے باتیں ان کو بتائی ہوں گی، تو وہ نیکیاں آپ تک پہنچتی رہیں گی، مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس کے علاوہ روزے محشر بھی وہ آپ کی سفارشی ہوں گے، کیوں؟ آپ نے ان کو بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھا دیا۔ تو خود بھی ہم جو ہے اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں سمجھاتا اس لیے ہوں کہ شاید کوئی اتر جائے تمہارے دل میں میری بات۔ تو بس اسی وجہ سے سمجھاتا ہوں کہ اگر ایک بندہ بھی اگر آپ نے ٹھیک کر لیا، جی بالکل اسی طرح ایک بندہ بھی اگر آپ نے مسلمان کر لیا تو یہ بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ۔ تو ایک بندہ بھی اگر آپ نے ٹھیک کر لیا تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، جو بھی وہ نیکیاں کرے گا آپ برابر کے شریک ہوگے اس نیکیوں میں۔ اور اس کے علاوہ جو امت مسلمہ کا حال ہے، غزہ میں جو ہوا، برما میں ہوا، کشمیر بھیج دیا ہم نے، اور بھی بہت کچھ، یمن میں جو کیا، ہم یمن کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور بھی پوری دنیا میں، یعنی کہ جہاں بھی مسلمانوں کو، پھر جو امریکہ میں شہید وغیرہ کیے گئے ہیں مسلمان ڈاکٹر تھا اور اسٹوڈنٹس تھیں، اس کے علاوہ اور لوگ، جو بچی تھی 5 سال کا، اس کا کیا قصور ہے؟ صرف مسلمان اس وجہ سے۔ تو یہ سب جو ہو رہا ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ نظریات کی بات کریں، نظریاتی بنیں، یاد رکھیں اسباب ہار جاتے ہیں، نظریات لڑتے ہیں۔ یہ میری ہمیشہ بات یاد رکھیے گا، اسباب ہار جاتے ہیں، نظریات لڑتے ہیں۔ اگر آپ نظریاتی بن جائیں گے نا تو بظاہر آپ کو اسباب نہیں بھی نظر آ رہے، لیکن اللہ آپ کا حامی اور مددگار ہوگا۔ تو آپ یاد رکھیں اللہ آپ کو غالب کرے گا۔ وقتی شکست ہو سکتی ہے، پیچھے ہٹنا پڑے، لیکن مقصد سے پیچھے نہ ہٹیں۔ وقت آئے گا انشاءاللہ آپ لگے رہیں گے، اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ اور میں بھی اسی لیے کوشش ہے کہ کوئی بات میری کسی کے دل میں اتر جائے اور سمجھ آ جائے، اور مسلمانوں کو ان کا جو کھویا ہوا وقار ہے، وہ اس طرف جو ہے مسلمان کم از کم، یار سارے نہ سے کچھ چند سے چل پڑیں، وہ کھویا ہوا وقار حاصل کرنے کے لیے چل پڑیں جو ہم نے کھو دیا۔ تو رسول اللہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روح زمین پر حکمرانی کا حق صرف محمد عربی کے غلاموں کا ہے۔ تو میری کوشش ہے کہ میں بھی رسول اللہ کا غلام بنوں اور آپ سب کو بھی بناؤں۔ تو اس وجہ سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور جو یہ میں خبریں وغیرہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ اس وقت جس میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو اس میں میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہوں، اس میں اینڈ میں نظریہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہوں کہ اگر آپ یہ کرو گے تو پھر یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اور وہ چیزیں بتانا چاہ رہا ہوتا ہوں جو آن دی کیمرہ تو کچھ اور ہوتی ہیں، پر آف دی کیمرہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی آفیشلی تمہارے حکمران ہمیں یہ دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ بہت اچھا، لیکن پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے، میں آپ کو، میرا کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو وہ جتنا ہو سکے وہ بتا سکوں، سمجھا سکوں، دکھا سکوں۔ تو میں اس وجہ سے سمجھاتا ہوں کہ آپ سب جو ہے رسول اللہ کے غلامی میں آ جائیں، رسول اللہ کا ایک باغ تیار ہو جائے۔ اور جس دن سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس کے بعد میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی جب حکمران بنے تو آپ نے اپنے حکمرانی کے جب بنے تو آپ نے 10,000 مدارس بنائے حدیث کے اور حافظ قرآن کے، یعنی جہاں عالم تیار ہوں، شیخ الحدیث تیار ہوں، قرآن کے حافظ تیار ہوں، اور اس کے علاوہ تفصیل پڑھنے والے، پڑھانے والے تیار ہوں۔ 10,000 مدرسے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب بیت المقدس وہ گستاخی کی، بے ادبی کی، کافروں کو لوٹا برنس نے، کہ حاجیوں قافلے کو لوٹا اور کہا بلاؤ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری مدد کرے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب جہاد کا اعلان کیا تو چند کہتے ہیں کہ مہینوں میں 2-2.5 لاکھ کا لشکر جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ اتنی تعداد ان کے اپنے فوجیوں کے لشکر کے نہیں تھے جتنی مجاہدین تیار ہو کے آگے تھے۔ کون تھے وہ؟ جنہوں نے دین پڑھا تھا، جن کو پتہ تھا کہ یہ کیسے اس نے گستاخی کر دی ہے۔ اور پھر آپ کو سب کو واقعہ پتہ ہے، ان کو سب کو معافی انہوں نے کر دی تھی، بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، اور برنس کو جو ہے وہ کھچر پہ بٹھا کے اس کے بومیں اور بال کاٹ دیے گئے تھے، ذلیل کیا گیا تھا پوری فوج کے سامنے، اور اس کی چھاتی کے اوپر آپ نے پاؤں رکھ کے کہا تھا تو ہے وہ کتا جس نے میرے نبی کی بے ادبی کی، اور کہا کہ بلاؤ اپنے نبی محمد کو، وہ تمہاری مدد کرے۔ اس نے کہا بول تجھے کیا کام ہے میرے نبی سے، میرے نبی نے مجھ کو بھیجا ہے، بول مجھے بتا کیا کام ہے تجھے ان سے، میرے آقا سے کیا کام ہے۔ تو یہ ہماری سلاف تھے، 10,000 مدارس بنائے، خانقاہیں بنائی جہاں عالم تیار ہوئے، شیخ الحدیث تیار ہوئے، قرآن کو سمجھانے والے تیار ہوئے۔ مولویوں کو سمجھتے کچھ نہیں، ہم تو سمجھتے کہ پتہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا سارے مولوی صحیح ہیں، 2 کوڑی کے 2 ٹکے کے مولوی بھی ہیں جنہوں نے دین فروش
میں ان کی بات ہرگز نہیں کر رہا جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نہ تو ادھر ادھر کی بات کر رہی، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ مولوی جو پیش کرتے ہیں نا، وہ فلانا یہ ہوگا، فلانا یہ ہوگا، عقیدہ فلانے کا کہ فلانے کی وجہ سے یہ بندہ خراب ہو گیا، وہ کہتا ہے ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں۔ راہ زن کہتے ہیں جو راستے میں ڈاکو بیٹھے ہوتے ہیں، تار لگا کوئی ہار لگا کے قافلہ آئے تو اسے لوٹیں، مجھے ڈاکوؤں سے نہیں گلا جو راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے تیری تجھ سے سوال ہے کہ تیری رہبری کا سوال ہے، تیرے پیچھے وہ امامت کرتے، تیرے پیچھے وہ نماز پڑھتے تھے، تیرے پیچھے تھے وہ، تو نے ان کو سمجھانا تھا۔ ممبر رسول میں بیٹھ کے تو نے ان کو کیوں نہ بتایا سود حرام چیز، تو نے ان کو کیوں نہ بتایا کہ دین اسلام کے کیا وہ اصول ہیں جن پہ ہمیں ایک حکمران کو پرکھنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن سے جو ہم نے بتائی نہیں، جس کا نتیجہ ہے آج ہم ایز اے مسلم ایز اے قوم ذلیل ہو رہے ہیں۔ وہ مؤذر تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑا، اس وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس پہ میری انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا۔ میں انشاءاللہ جو دنیا کی جتنے بھی عالمی خبریں ہوں گی، اس کو ساری جو بھی واقعات پیش آ رہے ہوں گے، ان سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ زوال کی وجہ کیا ہے اور اس میں سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔